بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کا وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جو شخص بھی رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 باری چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ بندہ وہ کچھ بھی حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہ مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہیں، اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار لوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ساری زندگی ہوگی جس کے لیے محنت کر رہا تھا لیکن اس کو نہیں ملا، آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھے، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان مبارک میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، کون سی پہلے پڑھنی ہے، کون سی بعد میں پڑھنی ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ ایک تو سورۃ فاتحہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ عمل بڑا مختصر ہے، بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیے ہیں۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک صورت اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آ جائے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آئے، جب آپ ماہ رمضان مبارک میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، آپ صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قیام لیلہ ہے کہ اجتماعیت ہے، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہمارے رمضان میں کرتے ہیں، ہم پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں کہ یہ عمل کچھ ہونا ہو، باقی یہ عمل لازمی طور پر افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جس دن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی افطاری کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیض و برکات ان کو نصیب ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی نام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن پاک کا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغی رزق، یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے، جتنا بندہ چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں عمل لازمی کر لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے،
آج اپنی مشکل اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کی نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ قیام اللیل ہے، اور یہ تمام چیز اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت، کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، بعض مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب احترام کر لیں، انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہر قسم کی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا، وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے، بغیر وضو کی کوشش کرنی ہے آپ عمل کو نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت رکھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار درود پاک کو ضرور جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا، جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ درود پاک آپ کو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے آپ نماز فلا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وعلی آل محمد محمد وعلی کما آل صلیت محمد علی کما ابراہیم صلیت علی وعلی آل ابراہیم ابراہیم وعلی آل انک حمیدم ابراہیم مجید۔ انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی اللہم محمد بارک علی وعلی آل محمد وعلی محمد کما آل بارکت محمد علی کما ابراہیم بارکت وعلی علی آل ابراہیم ابراہیم وعلی آل انک ابراہیم حمیدم انک مجید۔ حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے کوئی 3 سا بھی مرتبہ درود آپ نے کوئی پاک سا بھی پڑھنا درود ہے۔ پاک پڑھنا رات ہے، کا آپ نے خاص رات خیال کا آپ نے رکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کم اپنی یا مرضی سے زیادہ کم یا نہیں زیادہ کرنی، جتنی نہیں تعداد کرنی، بتائی جتنی جائے تعداد اسی کے بتائی جائے مطابق اسی ہی کے آپ نے مطابق پڑھنا ہی ہوگا۔ آپ نے اس کے پڑھنا بعد ہوگا، دوستو اس آپ کے نے بعد سورۃ دوستو آپ نے فاتحہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب الحمدللہ العالمین، رب الرحمن العالمین، الرحیم، مالک الرحمن یوم الدین، الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک ایاک نعبد و نستعین، اہدنا ایاک الصراط نستعین، اہدنا المستقیم، الصراط صراط المستقیم، الذین صراط انعمت الذین علیہم غیر انعمت المغضوب علیہم غیر علیہم ولا المغضوب علیہم ولا الضالین، الضالین، آمین۔ آمین۔ یہ تلاوت کرنے یہ کا تلاوت کرنے میرا کا مقصد یہ ہوتا میرا ہے کہ مقصد بعض یہ دوستوں کو ہوتا ہے کہ فاتحہ بعض کے دوستوں کو نام کا فاتحہ نہیں کے پتہ نام ہوتا کا نہیں کہ پتہ سورۃ ہوتا فاتحہ کہ کون سی سورۃ ہے، فاتحہ کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کہ اور بھی کے اور بھی بیسیوں بیسیوں نام ہے، اس کو صورت نام ہے، شفا اس بھی کو کہا صورت جاتا شفا ہے۔ بھی کہا جاتا اگر ہے۔ کسی اگر مریض کے کسی اوپر دم کرے مریض تو کے اللہ اوپر پاک دم اس کی کرے تو برکت اللہ سے اس کو پاک اس کی شفا عطا برکت سے اس کو فرمائے گا۔ شفا عطا اس نے فرمائے بعد گا۔ 10 اس بار نے سورہ 10 بار سورہ آپ نے 10 بار آپ نے 10 سورت کو بار پڑھنا ہے، اس تعداد سورت کو جو پڑھنا میں نے ہے، آپ کو تعداد بتائی جو ہے آپ میں نے نے آپ کو بتائی ہے، صرف آپ نے 10 بار ہی صرف پڑھنی ہے۔ 10 10 بار ہی بار جب پڑھنی آپ یہ ہے، 10 صورت بار پڑھ جب لیں گے آپ یہ تو اس سورت کے پڑھ پوری لیں گے بعد تو اس آپ نے کے پوری بعد آپ دوسری نے صورت پڑھنی ہے، دوسری سورت پڑھنی ہے۔ وہ صورت سن وہ لیں۔ سورت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ دوسری صورت ہے، یہ صورت اخلاص ہے، اس کو صورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ صورت اخلاص کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس صورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس صورت کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اخلاص کی نیت سے پڑھتے ہیں تو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت کیونکہ اللہ پاک کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس وقت خاص یہ عمل کرنا ہے۔
جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسی کے مطابق ہی کیجیے گا، اس لیے خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق کرے تو انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 10 بار پڑھ لیں جو میں نے پڑھ کر بھی آپ کو سنائی ہیں، اب یہ عمل آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور افطاری کی دعا بھی پڑھیں۔ اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا بھی کر لیں۔ تو افطاری کی دعا پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں۔ انشاءاللہ پورا رمضان اسی طرح معمول رکھیں اور پھر دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے اندر کیسے آپ امیر ہوتے ہیں، کیسے سخی ہوتے ہیں، کیسے آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔